ممبر ہوں پر حبیب خدا ختم الانبیاء باواد بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت محمد اور آل محمد بلند تر صلوات. جعفر بیٹے میں تو ان کو کہہ چکا ہوں 3-4 بار، آپ میری طرف اشارہ کرتے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے بھی کہا ہے، ان سے کہیں کہ قدم قدم آگے آ جائیں. آپ آنے والوں کو کہیں کہ آگے اگلی جگہوں میں اگلی صفوں میں چلیں. مہربانی آپ بابا دے بلند صلوات. ان کے بند نہیں کروایا. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بالصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المظلومين المغفورين ونصرة بعد المجلس بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، سب مل کے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ ہدی علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مومنین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ اور امین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی سفیازہ بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم حاکموں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا، مصوری صاحب نے بھی اور وہاں سے بھی اشارے ہوئے کہ ذرا آگے آگے آ جائیں، تو آپ میں سے کوئی بندہ ہلا نہیں، شاید ڈرتے ہیں مولوی صاحب سے. آگے میرے قریب آنے سے کوئی ڈر لگتا ہے؟ آپ آ جائیں، تھوڑے تھوڑے ایک ایک قدم آ جائیں، ہو جائیں تاکہ پیچھے والے بھی آگے آئیں گے. آپ جگہ دیں ان کو، آ جائیں آگے، تھوڑا تھوڑا آ جائیں. شہزاد ذرا آگے ہو شاہ، تھوڑا تھوڑا تاکہ پچھلے آپ کے ساتھ مل جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ، مہربانی. یہ بحث کیا ہے کہ ہم چشمے نم نہیں رکھتے، یہ بحث کیا ہے کہ ہم چشمے نم نہیں رکھتے، ہم اپنے قلب میں غیروں کا غم نہیں رکھتے. اور قسم خدا کی ہمارے دماغ عالی ہے، قسم خدا کی ہمارے دماغ عالی ہے، جہاں نہ ذکر علی ہو قدم نہیں رکھتے. اور محمد و آل محمد صلوات. خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، اگر حق باطل کے پیچھے چلنے لگ جاتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین بھی تباہ ہو جاتی، آسمان بھی گر پڑتا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے یہ ساری ختم ہو جاتی اگر حق باطل کی اغوا کر لیتا. اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں بحث نہیں ہو سکتی. اگر حدیث ہوتی تو بحث ہو سکتی تھی. حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے، قابل قبول ہے، راوی کیسے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. اور اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن. اللہ نے چیلنج کیا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے نا تو اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. اکیلے نہیں، جو تمہارے اور شاہد ہیں نا ان کو بھی جمع کر لو، سارے مل کے ایک صورت بنا کے لے آؤ. پھر اللہ نے خود فرمایا
کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا کر نہیں سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ کلام آدمی نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر حق نے باطل کی اتباع کر لی ہوتی، زمین و آسمان ختم ہو گئے ہوتے، برباد ہو گئے ہوتے، تو زمین کا اپنے محور پہ قائم رہنا، آسمان کا بغیر ستونوں کے قائم رہنا، گردش لیل و نہار کا جاری رہنا، شمس و قمر کا اسی طرح نوری رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب سے یہ نظام چلا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی رنگ میں بھی کسی حق کے نمائندے نے باطل کی اتباع نہیں کی ہے۔ اگر اتباع کر لیتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، اور شاید میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہو، ہمارے ممبر سے بعض دوست عقیدت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہوا، زمین پھٹی کیوں نہیں، آسمان گرا کیوں نہیں، یہ سورج میں نور کیوں نہیں ہوا، زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، یہ آسمان گر پڑنا چاہیے تھا، اتنا بڑا ظلم ہوا، یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، چاند پہ نور کیوں نہیں ہوا، سورج کی روشنی ختم کیوں نہیں ہوئی، آسمان کیوں نہیں گرا، اتنے بڑے ظلم پر یہ سب کچھ کیوں قائم رہا؟ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے یہ زمین پھٹ جاتی، یہ سورج بے نور ہو جاتا، یہ آسمان گر پڑتا اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتا، اگر بیعت کر لیتے زمین پھٹ جانی تھی، آسمان گر پڑنا تھا، سورج بے نور ہو جانا تھا۔ یہ جو کچھ نہیں ہوا نا، یہ بتاتا ہے اس ساری کائنات کو بچا لیا ہے حسین کے انکار بیعت نے، انکار بیعت نے بچا لیا۔ تو پھر مجھے اتنا بڑا مجمع یہ کہنے کا تو حق دینا کہ حسین ابن علی فقط محسن انسانیت نہیں، حسین نے کربلا میں قربانی دے کے صرف انسانوں پر احسان نہیں کیا، حسین کے انکار بیعت سے اس کائنات کا بچ جانا یہ دلیل ہے کہ حسین فقط محسن انسانیت نہیں، حسین محسن کائنات ہے۔ اور ان کے حکم کو تمام لوگ حصہ دینے کے لیے تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کوئی زبان جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں وہ رہی تھا آپ اسماعیل صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا تو کائنات برباد ہو جاتی۔ آج کی اس مجلس میں سوال یہ ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے؟ حق اور حقیقت کیا ہے؟ بھئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہو گئی، ایک گروہ سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے سید الانبیاء کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول خدا ہمارا سلام۔ سید الانبیاء نے جواب دیا وعلیکم السلام یا علیکم السلام، تم پر ہمارا بھی سلام ہو۔ سلام کے بعد سید الانبیاء نے اس گروہ سے پوچھا ما انتم، تم کون ہو؟ اگرچہ سید الانبیاء کو رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہے تھے، اس سے سمجھ تو آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، تبھی تو یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر پھر وضاحت چاہتے ہیں، بتاؤ ما انتم، تم کون ہو، تم کون ہو؟ سارے گروہ نے بتایا نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، ہم کیا کہتے؟ ہم مومن ہیں۔ یہ بھی میں کہتا ہوں مجالس میں، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، شکر کیا کرو کہ لفظ مومن ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں۔ ہمارے بھائی بھی ہمیں مومن کہتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں لوگوں کی زبان پر مومن کے نام سے جاری کر دیا ہے۔ سب نے کہا نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ اگر عام کوئی بندہ ہوتا تو چپ کر جاتا، مومن ہے نا۔ سید الانبیاء نے دوسرا سوال کیا، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والوں بتاؤ ما حقیقت و ایمانکم، تم جو کہہ رہے ہو ہم مومن ہیں، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کس بات کے مومن ہو بھائی؟ کہہ رہے ہو نا ہم مومن ہیں، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے ایمان کی حقیقت؟ ذرا بولو، بتاؤ کیسے مومن ہو؟ بہت بہترین جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری طرف توجہ کیجیے، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، نتیجہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات، الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ میں نے شاید کہیں کہا ہے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ پہ راضی ہونا مشکل ہے۔ توجہ فرما رہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے اللہ۔ بھائی راستے میں جا رہے ہو، کانٹے پڑے اٹھا دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ پتھر پڑا ہے ہٹا دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ یتیم بچہ ملا، سر پہ دست شفقت پھیرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کسی غریب کو کپڑے دے دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کسی بیمار کی تیمارداری کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کسی مومن کے جنازے میں چلے جاؤ، وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ پر راضی ہونا مشکل ہے۔ لیکن ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے ہم راضی ہیں، یہ ہے بنیاد۔ اب میں
ظاہر ساری باتیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ اتنا وقت ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں نا، مجلس ہوگی ختم، آپ تشریف لے جائیں گے گھر، جب رات کو سونے لگو نا تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے اس پہلی شرط کو دیکھنا، مومن کی پہلی شرط یہ ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، کیا میں راضی ہوں؟ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں؟ اللہ بیمار کرے میں راضی، اللہ صحت دے راضی، گھر آباد گھر تھا برباد ہو گیا میں راضی، جوان بچہ فوت ہو گیا میں راضی ہے اس وقت، تو پھر ایمان کہاں ہے؟ پہلی شرط یہ ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کیا کوئی مثال بھی مل سکتی کہ یہ راضی ہوتے ہو؟ اب میں ساری فہرست تو نہیں دے سکتا، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین پلٹاؤ، ہم تجھ پہ راضی ہیں، تو ہم پہ راضی ہونا۔ حسین راضی بھی ہے، مرضی بھی ہے، اللہ پر بھی راضی ہے، اللہ اس پر راضی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا برحمت جناب سیدہ بلند الصلوات جناب سیدہ کی جو اسماء ہے نا، بی بی کے ناموں میں سے دو نام یہ بھی ہیں، اگرچہ بہت سارے نام ہیں، اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی فرماتے ان بفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء، ہماری اماں کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں، وہ فاطمہ بھی ہے، وہ زہرا بھی ہے، وہ زکیہ بھی ہے، وہ محدثہ بھی ہے، وہ بطول بھی ہے، وہ طاہرہ بھی ہے، وہ رضیہ بھی ہے، وہ مرضیہ بھی ہے، زہرا رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جس حالت میں اللہ رکھے، وہ اولاد دے تو راضی، وہ نہ دے تو راضی، وہ دے کے لے لے تو راضی، وہ بیٹی دے تو راضی، بیٹا دے تو راضی۔ میں طالب علم ہوں، میرے پاس فائلیں پڑی ہیں، طلاقوں کی فائلیں آتی ہیں، ایسے بندے بھی طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو جو یہ کہتے ہیں قبلہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں میں راضی۔ اچھا آپ بتائیں، مجلس سننے آئے ہونا، حسین ابن علی کے مدرسہ میں آئے ہونا، یہ بیٹی دینا بیوی کا کام ہے یا اللہ کا؟ بولو، یہ بیوی کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ یہ اللہ کے کام کو بیوی کی طرف نسبت دے کے اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے اور کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ تو بچیاں پیدا کرتی، میں محنت کر رہا ہوں، بیٹی پیدا ہو مصیبت نہ سمجھا کرو۔ اگر بیٹی پیدا ہونے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی عیب کا شائبہ ہوتا تو اللہ کبھی اپنے حبیب کو سہارا نہ دیتا۔ اب جو ہے دوستو کی اللہ کبھی علی کو زینب کبریٰ، ام کلثوم، رقیہ نہ دیتا اگر ذرہ برابر ہوتا۔ اور بیٹیوں سے پیار کیا کرو، پتہ کیوں؟ یہ بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا پیغمبر نے، میں نے بڑی کوشش کی کوئی حدیث مل جائے، مجھ طالب علم کو نہیں ملی، ہو سکتا ہے وہ کسی کو مل جائے تو میری رہنمائی کر دے، میں اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی حدیث کی کتابوں میں بیٹوں کے بارے میں۔ بیٹی کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے اگر اللہ کسی کو بیٹی دے
وہ بیٹی کی تربیت کرے، بیٹی جوان ہو جائے، یہ باپ اس بیٹی کی شادی کر دے، میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کیسے راضی؟ بے اس نے جیسا بنایا، اچھا اس نے بیٹے دیے تو ہیں لیکن ظاہراً دنیا کی نظر میں کوئی جسمانی اعتبار سے کوئی نقص ہے، یہ انہوں نے خود کو بنایا، یہ ماں باپ نے بنایا، کس نے بنایا؟ تو کس کی تخلیق پر اعتراض ہے؟ کس کی تخلیق پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، مجالس میں عموماً بیان ہوتی ہے، ایک مرتبہ حضرت نوح جیسی ہستی ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک کتا مرض الموت میں مبتلا تھا، مر رہا تھا، اور آپ کو شاید پتا ہو یہ کتا مرتے مرتے بھی 2-3 دن لگا دیتا ہے، اس کی جان جلدی نہیں نکلتی ہے، ہم مرض الموت میں مبتلا ہے، خارش کے مرض میں مبتلا ہے، قریب المنظر ہے۔ حضرت نوح نے دیکھ کے کہا تیرا چہرہ کتنا گندا ہے، اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دے دی، کتا بول کے کہتا ہے یہ ہے ان کنت لم ترض بخلق اللہ فبدل لی یا عبد اللہ، میں نے تو نہیں بنایا اپنے آپ کو، اگر تو اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں تو مجھے بدل دے، میں نے تو نہیں بنایا اپنے آپ، بدل دے۔ حضرت نوح کا نام عبد الجبار تھا، اس واقعہ کے بعد اتنا روئے کہ نام نوح پڑ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا جملہ میرے منہ سے نکل گیا؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، بیٹیاں دے تو راضی، بیٹے دے تو راضی، جوڑے جوڑے دے تو راضی، پانچ رکھے تو اس کی اپنی مرضی ہے نا۔ ہاں جن کو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے اللہ انہیں مرتبہ کیا دیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی میرا اللہ آج مجھے اپنا محبوب ملا، توجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہونا، آج خشک موضوع شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے خالق کے کائنات سے عرض کی پروردگار آج مجھے وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ، بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں۔ محتاج غنی سے محبت کرے کمال نہیں، فقیر امیر سے محبت کرے کمال نہیں، لینے والا دینے والے سے محبت کرے کمال نہیں ہے، عبد خالق سے محبت کرے کمال نہیں، عظیم نعمت ہے کمال نہیں۔ کمال بندگی یہ ہے وہ خالق ہو کر بندے سے محبت کرے، بہت بڑی بات ہے۔ میرا اللہ آج وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا۔ ارشاد پروردگار ہوا فلاں بستی میں چلے جاؤ، دریا کے کنارے فلاں بستی ہے، تمہیں ہمارا محبوب مل جائے۔ حضرت چلے، حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت رسول
اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا اعزاز رکھنے والا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم، چلا اس سے ملنے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اس بستی میں پہنچے، عجیب منظر دیکھا، ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے، پیر اس کے کٹے ہوئے، آنکھوں سے نابینا ہے، زخم بدن زخموں سے چورے، بیٹھا ہوا ہے۔ خود حضرت موسیٰ کہتے میں نے تو یہ سمجھا تھا ایسے بندے کے پاس بھیجے گا جو سلام ہوگا، بڑے روزے رکھتا ہوگا، بڑا نمازی ہوگا، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہوگا، بیٹھا ہوگا روزے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں سجدے کر رہا ہوگا۔ یہ کس بندے سے ملایا؟ یہ کیسا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ صحت ہے۔ پہلو میں حضرت جبرائیل کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی ذرا کان لگا کے سن تو صحیح، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جب کان لگایا اللہ کے نبی موسیٰ نے تو وہ بندہ جس کی آنکھیں نہیں، جس کے پیر نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کی صحت نہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہا ہے۔ میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، اے آنکھیں تیری کوئی نہیں، ہاں پیر تیرے کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، کس نعمت پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھے جدھر اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ ادھر چل کے نہ جاؤ جدھر سے اللہ کی نافرمانی، اس نے آنکھیں نہیں دی تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسی نعمت مجھے دی ہے اس نعمت جیسی نعمت مجھے دیے ایسی نعمت کسی اور کو، اور رضا بقضاء اللہ کے فیصلوں پہ راضی رکھنا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ایک اور سوال کر دیا، بھائی دیکھو غور کرنا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اگر اللہ اپنے کسی بندے سے ایک نعمت لیتا ہے تو اس کی دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے سے ایک نعمت لے لی اور اسے محروم رکھ دی، اس کی دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا۔ یہ جو نابینے ہوتے ہیں نا، نابینے آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں، اللہ ان کی قوت حافظہ میں اضافہ کر دیتے، ان کی قوت حافظہ بڑی ہوتی ہے۔ یہ جس گلی سے 2 4 5 دفعہ گزر جائے نا، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہاں پہ بریکر ہے، کہاں سے مڑنا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا۔ یہ بندوں کو دیکھ تو نہیں سکتے نا، کوئی ان کے ساتھ باتیں کرتا ہو نا، یہ 2 4 دنوں کے بعد اس کا لہجہ سن کے پہچان جاتے ہیں کون ہے۔ اللہ انہیں خون کے حافظے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہ وہ ہوتے ہیں جن سے روز مل رہے ہیں، 2 4 دن سے مل رہے ہیں، 10 15 دن سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کو پہچان جاتے ہیں۔ لیکن توجہ کرنا، یہاں اللہ کے نبی موسیٰ کی اس بندے کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ اللہ کے بندے، میں تجھے جانتا نہیں، تیری میری ملاقات پہلی، تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ کے نبی موسیٰ ہوں؟ مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ جو تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے آنے والا موسیٰ ہے۔ کیا مقام ہے؟ نعرہ تکبیر، توجہ فرمائیے، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، وہ جس حال میں رکھے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت
جابر ابن عبداللہ انصاری، نام سنا ہوا ہے؟ یہ جو حدیث قصہ کے راوی، بہت بڑی ہستی، ان کی 3 ایسی خصوصیات ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ، کربلا کے پہلے زائر ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، اور یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ کے نبی نے اپنے 12 جانشینوں کے نام بتائے تھے، اور یہ بھی کہا تھا تو میرے 5ویں نائب کو بھی دیکھے گا، جب میرے 5ویں نائب کو دیکھے نا سلیمان جابر، اسے میرا سلام کہنا۔ بڑی خصوصیت، بڑی خصوصیت۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت امام نے پوچھا کیف اصبحت یا جابر، جابر زندگی کیسے گزار رہا، وقت کیسے گزر رہا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں جابر غربت کو ثروت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں غریب رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ میں غربت کو ثروت پہ پسند کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں۔ میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں کہ میں بیمار رہوں۔ اب بیماری ہو تو بندہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ پہلو بدلتے ہوئے ہائے اللہ کہتا ہے نا، روایت ہے جب شدت بیماری کی وجہ سے بیمار کہتا ہے ہائے اللہ، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ چلے جائیں لقاء اللہ کی منزل فائز ہو جائیں۔ میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں موت کو ترجیح دیتا ہوں، زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، غربت کو ثروت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جواب دینے کے بعد جابر کہتا ہے ابن رسول اللہ، مجھ سے تو پوچھ لیا نا، اب مجھے بتا دیجئے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میرے آقا نے کہا جابر یہ تیری فکر ہے، تو اس کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، اس کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، اس کو اس پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہم آل محمد کسی شے کو کسی شے پہ ترجیح نہیں دیتے، وہ جہاں رکھے اسی پہ راضی رہتے ہیں۔ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات۔ تو یہ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جیسے رکھے، میں راضی۔ دوسری شرط کہا ما حقیقت و ایمانکم، مومنو بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تسلیم لامر اللہ، ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ حکم خدا آ جائے نا، ہم تعویلیں نہیں کرتے، جیسے حکم آ گیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے، سر تسلیم خم کر لیتے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر باتیں کیسی، تعویل کیسی، بہانے کیسے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ایسا کرو، اچھا دیکھو اللہ نے کچھ کام کرنے کو کہے ہیں یا نہیں؟ اب پیچھے والوں کو بھی کہے کچھ کام کرنے کے ہیں نا، اللہ نے کہا یہ کرو، کچھ کاموں سے اللہ نے روکا ہے، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ جو کرنے کو کہے اللہ نے، اب کہتے جی بس جی وہ جی بس جی وہ، بس جی گناہگار ہے نا جی۔ نماز پڑھتے ہو نا، اب
ابے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کون سے وہ بس جی گناہگار ہیں نا جی، گناہگار ہیں نا جی، بہانے بہانے. روزہ وہ جی بس جی وہ بیمار، وہ بس جی وہ ہمت نہیں ہوتی. جو اللہ نے کہا ہے کرو اس کے کرنے میں بہانے، جس سے روکا ہے وہ فٹافٹ کر رہا ہے. یہاں تو نہیں کہتا طبیعت خراب ہے، حرام کھاتے ہوئے تو طبیعت خراب نہیں ہوتی، حلال کماتے ہوئے پوری نہیں ہوتی. میں طالب علموں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حلال کھاؤ، تھوڑا بھی ہو تو کھاؤ. اللہ نے کہیں پر پورا کرنے کا حکم نہیں لگایا. پورا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، حلال کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس میں برکت دینا خدا کی ذمہ داری ہے. ان بچوں کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی، بزرگوں سے یہ زیادہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل التسلیم لامر اللہ. اللہ کے حکم کے سامنے جھک جا، بہانے نہ بنا، بہانے تراشیاں نہ کرو. اب سنو اللہ کا حکم کیا ہے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس نے عطا کی؟ صرف 2-3 بندوں کو پتا ہے نا، بہت مشکل سوال ہے. اللہ نے نبی بنایا. 23 سال ظاہری دور ہے، 13 سال مکہ کی، تقریباً 10 سال مدینہ کی، 23 سال پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں. میرا سوال آپ دوستوں سے یہ ہے، کیا پیغمبر نے ہمیں کسی کے حوالے کیا یا چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ میرا خیال ہے سوال بھی مجھے خود کرنے ہیں، جواب بھی خود دینے ہیں. کسی کے حوالے کیا یا نہیں؟ کر کے گئے ہیں نا. پیغمبر نے ہمیں مولا علی کے حوالے کیا. مولا علی اس دنیا سے جا رہے 21 رمضان کو، ہمیں کسی کے حوالے کیا یا نہیں؟ امام حسن کے حوالے کیا. امام حسن جا رہے ہیں 28 صفر کو، کسی کے حوالے کیا یا نہیں؟ امام حسین کے حوالے کیا. امام حسین اس دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کے حوالے کیا یا نہیں؟ امام زین العابدین کے حوالے، انہوں نے امام محمد باقر کے حوالے، انہوں نے امام صادق کے حوالے، انہوں نے امام کاظم کے حوالے، انہوں نے امام رضا کے حوالے، انہوں نے امام محمد تقی کے حوالے، انہوں نے امام علی نقی کے حوالے، انہوں نے امام حسن عسکری کے حوالے، انہوں نے بادیے برحق کے حوالے کیا یا نہیں؟ جب میرا 12واں پردہ غیبت صغریٰ میں جا رہا تھا، کسی کے حوالے کیا تھا یا نہیں؟ غیبت صغریٰ کا زمانہ جا رہے تھے، ایک بندہ مقرر کیا، مجھ سے بات کرنی ہے نا، اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس آ. وہ مر گیا، اس کے بیٹے کے پاس آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تیسرا مقرر کر دیا. وہ دنیا سے چلے گئے، چوتھے کا انتخاب کر دیا، اس کے حوالے جاؤ. جب چوتھے کا بھی آخری وقت آ گیا نا، فرمایا بس اب میرا سوال اتنے بڑے مجمع سے یہ ہے، خدا کے لیے آپ مجھے بتانا، اگر پردہ غیبت صغریٰ میں جاتے ہوئے میرا زمانے کا امام مجھے تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا، تو غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے کسی کے حوالے کیا یا نہیں؟ کس کے حوالے کیا؟ کس کے حوالے کیا؟ غیبت صغریٰ میں جاتے ہوئے
ہمیں کبھی محمد ابن عثمان کے حوالے، کبھی حسین بن روح کے حوالے، کبھی علی بن محمد سمری کے حوالے، ان کے حوالے کر رہا ہے، اور غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے اب پتہ نہیں ہے کب آئے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ تشریف لائیں گے۔ اس غیبت کبریٰ میں ہمیں کسی کے حوالے نہیں کیا، اگر نہیں حوالے کیا عقیدہ ختم ہو جائے گا، تشیع باقی نہیں رہے گی۔ اس غیبت کبریٰ میں جس کے حوالے کیا ہے اسے مرجعیت کہتے ہیں، اور ان کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ بغیر کسی کے صحابے کے چھوڑ کے نہیں گئے، چلے گئے اب زندگی گزارو، جب حکم ہوگا ہم آ جائیں گے، نہیں۔ اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه۔ یاد رکھنا ایسی ہستی جو مقام فقاہت پر ہو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو، اللہ کے حکم کے مخالف نہ ہو، عوام کی ذمہ داری ہے اس کی تقلید کرے، تقلید کرے۔ اور تقلید کا معنی کوئی مصیبت اپنے گلے ڈالنا نہیں ہے۔ او جی تقلید کیوں کرے ہم جی؟ آپ کس کی تقلید کرتے ہو کبھی پوچھ بھی لے، عجیب مصیبت ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، ہمارا پہلے کاروان تھا، کاروان ولی اعظم مولانا محمد عباس صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ اس کے سربراہ تھے۔ ہم وہاں حج پہ تھے تو ظاہر ہے وہاں روز درس ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، درس ہوتے ہیں، تقلید کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تو مولانا قبلہ مرحوم نے رحمت اللہ علیہ نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کاروانے ولی اصل کی تقلید۔ اس بیچارے کی معرفت ہی یہی ہے، کاروانے ولی اصل کی تقلید۔ اگر کسی عام مومن کا ہاتھ ہلاؤ نا، پوچھو کس کی تقلید کرتے ہو، وہ کہیں گے جی امام زمانہ کی تقلید کرتے ہے نا، کہتے ہیں یا نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کی تقلید نہیں، خدا کے لیے سمجھو عقیدہ، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں۔ تقلید مرجع کی ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، تقلید فقیہ کی ہوتی ہے، معصوم کی بیعت ہوتی ہے۔ امام زمانہ کی بیعت کرو گے، تقلید اس کے حکم سے مجتہد کی کرو گے۔ اور تقلید کوئی مصیبت تھوڑی ہے، کوئی پہاڑ سر پہ آ جائے گا۔ تقلید نام ہے اس کا، نیت کرنی ہے، نیت۔ آج کے بعد جتنے مسائل دینیہ ہیں میری عبادت کے، معاملات کے، اس میں فلاں مجتہد عالم مجتہد کی فتوے کے مطابق عمل کروں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے بھائی، طہارت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، کسی طہارت میں تیمم کرتے ہوئے پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے، پانی ایک دفعہ ڈالنا ہے یا 2 دفعہ ڈالنا ہے، تیمم میں ہاتھ ایک دفعہ مارنا ہے یا 2 دفعہ مارنا ہے، مجھے پتہ نہیں، اپنے مجتہد کی توجیہ دیکھ لے، جیسی اس نے لکھا ہے ویسے کر لے، یہ تقلید ہے۔ یہ بھی کوئی مصیبت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اگر ہمارے عمل میں کوئی نقص رہ گیا، فتویٰ صحیح نہیں تھا، مجتہد نے کوشش کی، اسے ایسی دلیل ملی، قیامت والے دن ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا غلط کیوں کیا تھا۔ ہم نے غلط نہیں کیا، ہم نے اس مجتہد کی فتوے کے مطابق عمل کی۔ بس یہ آسانی ہے یا مشکل ہے؟ زندگی کے سارے کاموں میں تقلید کرتے ہیں۔ میں زحمت تمام کروں آپ دوستوں کی، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات میں وہ تقلید کرتا یا نہیں کرتا؟ ایک بندہ بتاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر آپ سے پوچھ کے نسخہ لکھے گا، بولو آئی صاحب، وہ پوچھے آپ سے کیا یہ دوائی لکھوں، یہ انجیکشن لکھوں، یہ بوتل لکھوں، یہ سیرپ لکھوں، یہ کیپسول لکھوں، یا وہ لکھے گا؟ کوئی ایک مریض بتاؤ جو ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے پہ اعتراض کرے۔
یہ دوائی کیوں لکھ دی ہے، وہ کیوں لکھ دی ہے، مکان بنانا ہے انجینئر کی بات مانو گے، اس کی تقلید کرو گے، بیمار ہو گئے ہو ڈاکٹر کی تقلید کرو گے، زندگی کے جس شعبے میں جاؤ گے اس کے باہر کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ دین بیچارہ اتنا مظلوم ہے جس میں ہر کوئی اپنی مرضی کرے، کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ اعتراض آیت اللہ العظمیٰ سیستانی پر، ایک بندے سے میں نے پوچھا بھئی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس نے کہا جی نلکے کے نیچے بیٹھ جاؤ، وہ دیہاتوں میں ہاتھ والا نلکا ہوتا ہے، ہینڈ پمپ، وہ نلکا چلاؤ، نیچے بیٹھ کے کہتے رہو پاکو پاک پاکو پاک، پاک ہو جائیں گے۔ غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے واجبات کا پتہ نہیں، غسل کے لمبے مسئلے نہیں چھوڑ رہا میں، یہ وضو دن میں 5 مرتبہ کرنا ہے، اس کے واجبات کا پتہ نہیں۔ اعتراض سیستانی پر، اعتراض خامنائی پر، اعتراض حافظ بشیر پر۔ ہاں یہ مدین اتنا مظلوم رہ گیا جس کا جی چاہے اپنی زبان کھولتا رہے۔ انہوں نے 50 سال 60 سال اس میدان میں علمی گھوڑے دوڑائے ہیں، ایک ایک حدیث کو پرکھا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے امام نے یہ فرمایا بھی تھا کہ نہیں، پھر جا کے وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے۔ ہم گھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی یہ کون ہوتے ہیں جی، کمال ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس محرم سے کم از کم ایک سبق تو ہمیں ملنا چاہیے نا۔ اگر محرم سے پہلے مقلد نہیں تھے، ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ چل گیا نا۔ اب اس مسئلے کے آپ بھی عالم ہو گئے، آپ کو بھی اتنا جواب دینا پڑے گا جتنا مجھ طالب علم کو۔ ہاں ابھی آپ بھی عالم ہو گئے اس مسئلے کی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اپنی ذمہ داری، اس امامے کی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا۔ خدا کی قسم یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے نا، اس پہ خرچ بڑا ہوا ہے، ہمیں ملا ہے مفت میں، اس لیے اس کی قدر نہیں کرتے۔ میں نے کہا کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، مفت ملنے والی شے کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر پوچھنی ہو نا تو یہ شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ۔ وقت نہیں رہا، مجھے اجازت دے دو دوستو۔ واقعہ کربلا میں 2 بیویاں ایسی ہیں دین کی بقا پر جن کی پوری نسل قربان ہو گئی۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، پوری نسل کی قربانی دے دی۔ ہاں 2 بیویاں ایسی ہیں، ایک جناب رقیہ، اللہ نے 6 بیٹے عطا کیے تھے، 2 باپ کے ساتھ کوفہ گئے، کوفہ میں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 جو سب سے چھوٹے تھے نا، جب خیموں میں آگ لگی ہے نا شام غریبہ کو، بچے خیموں سے نکلے ہیں، جدھر منہ آیا ادھر دوڑ گئے۔ آدھی رات کے بعد زینب کبریٰ اور ام کلثوم دونوں بہنیں بچوں کی تلاش کے لیے نکلی نا، تو ان 2 بھائیوں کو ایک دوسرے کی گردن میں بائیں ڈالے ہوئے پایا۔ آقا یہ سو گئے ہیں شاید، اٹھایا تو دونوں کو سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے، دونوں نے پڑھا انا للہ اللہ اکبر۔ جناب رقیہ کی پوری نسل قربان ہو گئی، اسلام پر، دین پر قربان ہو گئی، کوئی بیٹا نہیں بچا۔ اور ایک بیوی وہ ہے جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ دونوں بیٹے اسلام پہ قربان کر دیے، اپنی خالی جھولی لے کے واپس آئی۔ جب جانے لگی تھی نا تو حضرت عبداللہ نے کہا تھا تو جعفر طیار کی بہو ہے نا، خالی ہاتھ نہ جا، یہ دونوں بیٹے ساتھ لے جا، ایک حسین پہ میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان۔ آئی کربلا
پہنچی نا 10ویں کی رات شب عاشور، جب سارے خیموں میں مائیں بچوں کو تیار کر رہی تھی نا، یہ زینب کبریٰ بھی اپنی گود میں دونوں بچوں کو بٹھا کے انہیں جوش دلا رہی تھی. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اگرچہ چھوٹے ہو لیکن بڑی ہستیوں کے ہو. کل ایسی جنگ دکھانا تمہارے ماموں خوش ہو جائیں. کہنے لگے اماں ایک دفعہ اجازت ملنے دے، ہم جنگ کے جوہر دکھائیں گے. دونوں بچوں کو اجازت ملی، دونوں چھوٹے تھے. میں نے پڑھا خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے. میرے مولا نے اٹھا کے زینوں میں بٹھایا، رکابیں چھوٹی کی، رکابوں میں پیر ڈالے، اور دونوں جب شہید ہوئے. بس جملہ سنیے اور مجھے اجازت دو. میں نے روایت پڑھی روز عاشور کو زینب روئی ہے لیکن حسین پہ روئی ہے. کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کے شام سے واپس کربلا سے مدینہ پہنچنے تک جب موقع ملا زینب کو اپنے بھائی حسین کو روئی، اور محمد کو نہیں روئی. لیکن جب امام کی اجازت سے اپنے گھر گئی، دونوں بچوں کی مسند خالی دیکھی، رخ پھر گیا کربلا کی طرف. ہائے میرے محمد، ہائے میرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،